بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ گہری نظر سے کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جتنے انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمایا تو جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے فرمایا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے کو ہاتھ لگایا، ایک نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے تمام نبی معجزہ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثال کی، جب باری آئی کعبے کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی یتیموں کے رکھوالی کی، جب باری آئی مظلوموں کے والی کی، جب باری آئی رب کے یار کی، جب باری آئی سب نبیوں کے سردار کی، تو میرے نبی نے مکے میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو قوم نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ لے کر آئے، مگر میں تمہارا نبی صرف معجزہ لے کر ہی نہیں آیا بلکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تمام نبی وہ معجزہ ایک ایک معجزہ لے کر آئے، مگر میں تمہارا نبی صرف معجزہ لے کر ہی نہیں آیا بلکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا بڑھاپا معجزہ، میرے نبی کا
انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ، میرے نبی کا مولا علی کے لیے سورج کو واپس کر دینا معجزہ، میرے نبی کے انگلیوں سے پانی کے چشمہ نکالنا معجزہ، میرے نبی نے صدیق کو مصلی پہ ٹھہرانا معجزہ، مولا علی کو بستر پہ سلانا معجزہ، حسن مجتبی کو کندھوں پہ بٹھانا معجزہ، عرش پہ جانا معجزہ۔ حضرات محترم، حدیث پاک، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نماز مغرب پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک یہودی کا مجمع لگا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی ہے، اگر اس کے قبضہ و اختیار میں کچھ ہے تو اس درخت کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہے۔ سینہ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی مزاح کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو اس درخت کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیتا۔ میرے رحمت والے نبی نے مسکرا کر فرمایا یہودی یہ کیا کمال کی بات ہے، درخت کو، حضرات محترم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا یہودی یہ کیا کمال کی بات ہے، جاؤ تم کہہ دو کہ تجھے محمد عربی بلا رہا ہے۔ حضرات محترم بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہودی نے اس درخت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے درخت تجھے سامنے محمد عربی بلا رہا ہے۔ جب درخت نے میرے اور آپ کے رحمت والے نبی کا نام سنا، کبھی ہلنا شروع کیا، کبھی آگے ہوا، کبھی پیچھے ہوا، کبھی دائیں ہوا، کبھی بائیں ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا، جڑوں کو چیرتا ہوا میرے رحمت والے نبی کے قدموں میں آ کر گرا، اور جب قدموں میں گرا میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے درخت گواہی دے میں کون ہوں۔ درخت کے ایک ایک پتے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم درختوں کا پتوں کا درود پاک پڑھنا یہ نبی کا معجزہ ہے، پہاڑوں کے پتھروں کا درود پاک پڑھنا نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ان کو بستر پہ موجود نہ پایا، میں ان کو تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کملی والی آقا جنت البقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں پیچھے آ کر ٹھہر گئی، ایک آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے بہترین رسول تم پہ صلاۃ و سلام ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بڑی پیاری آواز تھی مگر پڑھنے والا مجھے نظر نہ آتا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ صرف تیرے نبی پر انسان ہی درود نہیں پڑھتے، اس سامنے پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا پتھر موجود ہے جو تیرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم نبی درختوں کا درود پاک پڑھنا یہ معجزہ ہے، پتھروں کا درود پاک پڑھنا بھی معجزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تقریباً 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے۔ راستے میں کیا ہوا، پانی ختم ہو گیا، جانور شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبانوں کو باہر نکالے ہوئے تھے، ہمارے پاس پانی پینے کے لیے ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پانی ختم ہو گیا۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا ہے۔ ارے میں ان سے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی غیب کا علم نہیں جانتا، میرے رحمت والے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا ہے۔ نبی پاک کو کیا پتا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے یہودی جا رہا ہے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ جاؤ اسے پانی لے کر آؤ۔ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو میں جاتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات جب گئے اس سے پانی مانگا تو معاذ اللہ کہنے لگا تمہارا نبی تو جادوگر ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتی ہے ہمارا نبی شمس الدحا ہے، بدر الدجا ہے، ہمارا نبی ہر بیماری کی شفا ہے، اس کی تعریفیں کرنے والا خود خدا ہے۔ میرے حضرت مولا کائنات اس کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں تھوڑا سا پانی دے دے،
مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی، سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں معلوم کر کے آؤں کہ مولا کائنات ابھی واپس نہیں آئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مولا کائنات کے ساتھ تکرار کر رہا ہے، پانی نہیں دے رہا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی طبیعت میں جلال تھا، مولا کائنات کی طبیعت میں جمال تھا، کہہ دو دانوں کی طبیعت میں نبی کا کمال تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم ذرا جلالی تھے، ایک ہاتھ مشک میں لیا، ایک ہاتھ اس کی گردن نے لیا، اس کو اٹھا کر کملی والی آقا کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا یہودی فکر نہ کر، پانی تمہیں واپس کر دیں گے۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ایک پیالہ لیا، مشکیزے میں سے پانی کو نکالا، سارے صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے رحمت والے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے نوری ہاتھوں کو اس پانی کے پیالے کے اندر ڈالا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک کی اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تمام صحابہ کرام نے وضو کر لیا، پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلا لیا۔ اتنا پانی تھا کہ کافرے کے کافرے آئے، پانی لے کر گئے، اور پھر وہ پانی کا مشکیزہ اس یہودی کو واپس کر دیا۔ میرے رحمت والے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہودی پانی لے جا، جتنا چاہتا ہے لے جا۔ حضرات محترم نبی پاک حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ہم نے وضو کر لیا، مشکیزی بھی بھر لیے، اور اپنے سفر کے لیے پانی بھی ساتھ لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی صحابہ کرام ہوتا تو نبی پاک کا وہ پانی کم نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ حضرات محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی کہ نماز ظہر پڑھانے کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز ظہر پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا، کملی والے آقا کو پسینہ آیا کرتا تھا۔ حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شیشی کے اندر کملی والی آقا کا پسینے کو جمع کیا تھا۔ جب میں کسی شادی پہ جاتی رسول اللہ کا پسینہ لگا لیتی، بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں پوچھتی عائشہ یہ عطر تو نے کس ملک سے منگوایا ہے، تو میں یہ کہا کرتی یہ عطر نہیں رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ حضرات محترم جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری مثل ہے، ارے تمہاری مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جس گلی سے گزرتے ہو 1 مہینہ وہاں سے بدبو آتی ہے۔ رسول اللہ تو وہ ہے جن کا پسینہ بھی دنیا کی کوئی کستور ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں مجھ سے پوچھتی عائشہ یہ عطر کس ملک سے منگوایا ہے، تو میں یہ کہا کرتی یہ رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ حضرات محترم حضور کا وجود بھی معجزہ ہے۔ ہم پڑھیں تو ناول بنے، نبی پڑھے تو قرآن بنے، ہم بولیں تو بات بنے، نبی بولے تو حدیث بنے۔ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ ہمیں کہتا ہے میرے بندے جوتیاں اتار کرا۔ وہ کملی والی آقا معراج والی رات اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جہاں عرش معلیٰ پہ پہنچے، اللہ کے قریب ہوئے، سارے پردے جب ہٹنے لگے، نبی پاک اپنے نالین مبارک اتارنے کے لیے جب جھکے تھے، اللہ نے فرمایا سونیا نالین ساتھ لے کر آ۔ عرض کی یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ کوئی دور پر آتا ہے، تو کہتا ہے موسیٰ نالین اتار کرا۔ یا اللہ یہ تو میں سدرۃ المنتہا سے آگے آ گیا ہوں، یہ تو اس سے بڑھ کر یہ مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ ارے موسیٰ وہ میرا کلیم ہے تو میرا حبیب ہے۔ فرمایا لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کوہ طور پر آئے، میں کہتا ہوں موسیٰ نالین اتار کرا۔ سونیا تو میرے پاس آئے، میں کہتا ہوں نالین ساتھ کرا، تاکہ تیرے نالین میرے عرش پر لگے تو میرے عرش کی شان اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم ہمارے نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے رحمت والے نبی نے جب مکے میں اعلان کیا، ابو جہل آ کے کہنے لگا آج بات، میرے رحمت والے نبی نے
مکے میں جب اعلان کیا نبوت کا تو 13 سال رہے، 10 سال مدینہ پاک میں رہے۔ جب اعلان کیا تھا ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا، ابو لہب کہنے لگا میں نہیں مانتا، مغیرہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، یعنی بڑے بڑے کافر کہنے لگے میں نہیں مانتا۔ میرے اور آپ کے رحمت علیہ نے نبی نے آسمان کی طرف اپنے سر مبارک اٹھا کر عرض کی مولا یہاں تو کوئی مانتا نہیں، فرمایا سونے فکر کی بات نہیں، تم مجھے مان میں تجھے مانتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو روز کہتا ہے خدا ایک ہے، آج بات طے کر لے، یا خدا دیکھ یا خدا دکھا۔ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا ابو جہل میرے خدا کو تو موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکا، تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا ذرا پردہ ہٹا، ذرا شکل تو دکھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا تو نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا موسیٰ میں دکھا سکتا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے کوئی دیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں موسیٰ، نہ تیری آنکھیں دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھیں دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا موسیٰ نہ تیری آنکھیں دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ مصطفیٰ کون ہے؟ رب نے فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا میں کیا ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ فرمایا من فرق بین الکلیم والحبیب، حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا موسیٰ تو کلیم ہے، کوہ طور پر آتا ہے، آوازیں دیتا ہے، عارضی کرتا ہے، میں کہتا ہوں پاؤں سے نالین اتار کرا، میری مرضی بولوں نہ بولوں۔ وہ میرا حبیب ایسا ہوگا ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہوا ہوگا، آسمان پہ نورانی چادریں بچھی ہی ہوں گی، 1000 انبیاء قطار مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہوں گے، مرضی آئے تو آئے نہ مرضی ہو تو نہ آئے، وہ میرا حبیب ہی ایسا ہوگا۔ پھر ابو جہل کہنے لگا اے محمد بات نہ بڑی، جب تو خدا مجھے اپنا دکھا یا میرے خدا دیکھ۔ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا چلو ہم تیرے خدا کو دیکھ لکھتے ہیں۔ کہنے لگا کب آؤ گے؟ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ہم کل نماز ظہر کے بعد تیرے بت خانے میں آئیں گے۔ عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، پہلے مجھے مکے کی گلیوں میں اعلان کروانے دو، وہی محمد مصطفیٰ جو بتوں کے خلاف بولتا تھا آج بت خانے میں آ رہا ہے۔ جب مکے کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا محمد مصطفیٰ جو بتوں کے خلاف بولتا تھا آج بت خانے میں آ رہا ہے۔ میرے رحمت والے نبی نے جب اعلان سنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو اعلان بھی کروا رہا ہے، لوگ سن کر کیا کہیں گے؟ میرے آپ کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے، فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی جا میرے نبی سے کہہ دے اعلان ابو جہل نہیں کروا رہا، اعلان میں خود خدا کروا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ اعلان تو خود کروا رہا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی سے کہہ دے میں اعلان کروا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب مکے کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا وہی محمد مصطفیٰ جو بتوں کے خلاف بولتا تھا آج بت خانے میں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی سے کہہ دے جب اعلان ہوگا مکے کے سارے سردار آ جائیں گے، بڑے بڑے کافر آ جائیں گے، ادنا بھی آئیں گے، اعلیٰ بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، کعبہ کا طواف کرنے والے بھی آئیں گے، عمراء بھی آئیں گے، ملک شام کے سفراء بھی آئیں گے، سب کو دکھا دوں گا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد بت خانے میں ہو تو بت خانہ نہیں رہتا۔ حضرات محترم سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی بت خانے میں آ رہے ہیں، ابو جہلوں کا سردار ابو جہل بھی بت خانے میں جا رہا ہے۔ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا پہلے تم چلو۔ ابو جہل جب بت خانے کے اندر داخل ہوا تو بتوں کے قدموں میں گر پڑا۔ جب میرے اور آپ کے رحمت والے نبی بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو بت آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا۔ حضرات سبحان اللہ، جب بت آپ کے قدموں میں گرے اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل کہنے لگا
آپ بڑے جادوگر ہیں، یعنی وہ جب نبی پاک کا معجزہ دیکھتا تھا اس کو یہ پتا تھا سچے نبی ہیں، مگر اپنی آکڑ کے اندر کہہ دیتا تھا آپ بڑے جادوگر ہیں۔ معاذ اللہ۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی پاک کی پکی سچی سچی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔